کرامتیں ثابت ہیں۔ اسی طرح ایک اور کرامت یہ دیکھیں، المصنف لابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 306 اور 7 اور روایت نمبر 36134 لے کے آئے، اور اس روایت کو حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 398 اور اس کے علاوہ دیگر اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ربعی بن حراش تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، 101 ہجری میں فوت ہوئے، اور حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، حضرت ابو موسیٰ عشری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے یہ شاگرد ہیں۔ ربعی بن حراش یہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی فوت ہو گئے، جب میرے بھائی فوت ہو گئے جو کہ بڑے متقی پرہیزگار اور نیکوکار تھے، جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد ان کے اوپر کپڑا دے دیا گیا اور ان کے اوپر چادر دے دی گئی۔ فوت ہونے کے بعد جب میں کفن خرید کے گھر واپس آیا، مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کا پورا مضمون یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے سرانے کے قریب کھڑا تھا، اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا، وَأَسْتَرْجِعُ اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہا تھا، اِذْ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ کہ اچانک میرے بھائی نے جو کہ فوت ہو چکے تھے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فقال اور کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیک السلام سبحان اللہ، قال سبحان اللہ، میں نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی اللہ رب العزت کی میں نے ثنا کی یہ دیکھ کے کہ یہ تو فوت ہو چکے تھے، فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے کلام کر رہے ہیں، تو انی اور کہا کہ انی قدمت اللہ بعدکم، پھر وہ ساری بات انہوں نے تفصیلاً بیان کی اور کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمہارے پاس دوبارہ بھیجا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں خبر دوں اور خوشخبری دوں، اور اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ کلام کیا۔ تو یہ واقعہ بحمد تعالیٰ صحیح سند کے ساتھ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ البدایہ و نہایہ میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور واقعات موجود ہیں۔ نباتہ بن یزید النخعی، ان کے حوالے سے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں جلد 6 صفحہ نمبر 44 اور رقم نمبر 2290 اور یہ روایت اور واقعہ بیان کر کے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ نباتہ بن یزید النخعی جو ہے نا وہ ایک سفر میں تھے، کسی غزوے میں شریک تھے۔ جب کسی غزوہ میں شریک تھے اور رستے میں ان کا جو گدھا تھا جانور وہ مر گیا، دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہماری سواری پہ بیٹھے اور ہمارے ساتھ چلے جائیں، تو نباتہ بن یزید النخعی نے کہا کہ نہیں، میں کسی کا اپنے اوپر احسان نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کی یا اللہ میں تیری راہ میں غزوہ میں اور تیری راہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، لا تجعل لأحد علی اليوم منا، آج میرے اوپر کسی کا احسان نہ ڈال، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کریم میرے اس جانور کو زندہ فرما دے۔ تو ان کی دعا پر اللہ رب العزت نے ان کے گدھے کو زندہ کر دیا اور وہ گدھا جو تھا وہ کان جھاڑتا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کرامت، اور اس کو کرامت کو ذکر کر کے تابعی کی کرامت کو امام بہقی لکھتے ہیں کہ اسنادہ ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے، یہ تابعین سے واقعہ ثابت ہے۔ کیا اس بنیاد پر کہ صحابہ کرام سے اس طرح کے واقعہ ثابت نہیں ہے، تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو شے کوئی نہیں؟ جب تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ یہ تو شے کوئی نہیں، تو کسی بھی بزرگ بابے کے بارے میں جو ولی اللہ مسلمہ شخصیات ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ 20 اس طرح کے اور واقعات اور کرامت موجود ہیں جو بظاہر صحابہ کرام سے ان کا صدور ہم تک اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد تابعین سے